میرے ساتھ مل کر ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، آمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود و سلام بھیجنے کے بعد دعا گو میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے آباد قریب سے بعید سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا اور ان کی دلی نیک دعائیں، نیک آرزوؤں کو اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، تے آمد سے پہلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی شان پہ ایک حدیث پڑھوں گا۔ اس حدیث کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی کی تعریف کرنا، نبی خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نبی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ میری تعریف چھوڑ کر میرے والدین کی تعریف کی جائے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ لم ارا انقلا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ فرمایا بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن بابوں کی پشتوں میں میرا نور رہا، اماں حوا سے لے کر اماں آمنہ تک جن ماؤں کے پیٹ میں میرا نور رہا، میں محمد عربی کو اپنے رب کی قسم ہے وہ باپ بھی پاک تھے، وہ محمد کی مائیں بھی پاک تھیں۔ دوسری حدیث پاک ہے، اس پہ آپ نے اور غور کرنا ہے۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، من الکرامات علی ربی، میرے معجزوں میں سے میرا پہلا معجزہ، یعنی نبی دنیا میں آئے، بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ آپ کو یوں سمجھاؤں تو اچھے طریقے سے بات سمجھ آئے گی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی معجزہ لے کر آیا، کوئی ایک لے کر آیا، کوئی دو لے کر آیا، کوئی تین لے کر آیا۔ جب باری میرے اور آپ کے نبی کی آئی، آپ معجزہ لے کے نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے مصطفیٰ معجزہ بن کر تشریف لائے۔ سمجھ آئیے؟ اسی طرح شاعر نے کہا ہے، وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے بلکہ اس حدیث کو مکمل کروں پھر میں شاعری کا آغاز کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میری ولادت باسعادت ہوئی، ولیدت مختوماً، اللہ پاک نے مجھے ختنہ شدہ پیدا کیا۔ علماء سے سوال ہوا کیا وجہ تھی نبی کو ختنہ شدہ پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا دنیا والوں، تمہارے محبوب کو کوئی دیکھتا ہے تمہیں گوارا نہیں ہوتا، میرے نبی کو کوئی بغیر کپڑے کے دیکھے میں رب کی بھی غیرت گوارا نہیں کرتی۔
ایک دن حضرت ابو طالب نے ارادہ کیا، رات کا وقت ہے، میرا بھتیجا سویا ہوا ہے، کیوں نہ میں اس نبی کا کرتا اٹھاؤں اور مہر نبوت کی زیارت کروں۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی میں نے کرتے کو ہاتھ لگایا، حاتب غیب سے آواز آئی، ابو طالب اس کا کرتا مت اٹھانا، یہ تو ایک کپڑا ہے، اس نبی اور میرے درمیان 70,000 حجابات ہیں، کون کون سے حجاب اٹھاؤ گے؟ دنیا نہیں جانتی، سمجھے یہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے اور خدا کا مقام کیا ہے، یا بنانے والا خدا جانتا ہے یا بننے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، 2-3 باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت ہے، اس لیے ہم اس مہینے کو مناتے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو 8 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ نبی کی آمد سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، آمد مصطفیٰ سے پہلے انسان تو دور کی بات رہی، جانور بھی نہیں جاتے۔ لوگ کہتے بیماریوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گڑھ ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب سے میرے نبی نے مدینے میں قدم رکھا، لوگ مدینہ نہیں کہتے، کہتے ہیں مدینہ منورہ، تھا اندھیرا، میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا، اللہ پاک نے مدینے کو روشن فرما دیا۔ اور آج بھی آپ جب مدینہ طیبہ کے لیے جائیں، دعا کرو سارے جائیں، اللہ ہر بندے کو لے کر جائے، دل سے آمین کہو گے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ ہم سب کو مکہ بھی لے جائے تو سب کو مدینہ بھی لے جائے۔ حضرت عمر کا فرمان سنا دو مدینے کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو مدینے میں مرنے کی، یعنی ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے، فرمائے دوڑو اور فوراً جا کے مدینے میں جا کے مر جاؤ۔ حضرت عمر کیا وجہ ہے؟ نہ مکہ کا ذکر ہے، نہ شام کا ذکر ہے، نہ ایران کا ذکر ہے، نہ عراق کا ذکر ہے، نہ لبنان کا ذکر ہے، کیوں؟ فرمایا نبی نے فرمایا قیامت تک میرا جو امتی مدینے میں مرے گا، قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سنو بھئی، 8 ربیع الاول کو میرے نبی مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ آباد ہو گیا، اور 10 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے نبی سب سے پہلی مرتبہ دولہا بنے۔ آپ کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حافظہ قاریہ محدثہ عالمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوا۔ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف ایک اشارہ دے کے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ جس رات میرے نبی دولہا بنے، دولہے آپ کے ہاں بھی بنتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بنتے ہیں، کوئی دولہے کے اوپر پھول پھینک رہا ہوتا ہے، کوئی دولہے کے اوپر مٹھائی پھینکتا ہے، کوئی دولہے کے اوپر دودھ وار کے تقسیم کرتا ہے، کوئی دولہے کے اوپر پیسے پھینکتا ہے۔ لیکن جب میرے نبی 25 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ دولہا بنے، خدیجہ نے غلام کو کہا جب نبی اپنے گھر سے نکلیں میرے گھر تک آئیں، ایک ایک قدم لکھتے رہنا لکھتے رہنا لکھتے رہنا۔ انہوں نے پوچھا خدیجہ کیوں؟ فرمایا نبی دولہا بن کے آ رہے ہیں، نبی کے قدموں کو لکھ لو، جتنے قدم بنیں گے میں نبی کے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گی۔ آمد
مصطفیٰ ہو رہی ہے ختیجۃ الکبریٰ کے گھر. لوگ کہتے میلاد منانا کہاں ثابت ہے, جھنڈیاں کہاں ثابت ہیں؟ میں کہ میرا نبی تو ختیجہ کے گھر میں آ رہا ہے. آگے جو علماء نے اس سے نتیجہ نکالا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ختیجۃ الکبریٰ ہے, ان کی سخاوت بے مثال ہے. آمد مصطفیٰ پر ہر قدم پر اس نے غلام آزاد کیا. میرا یہ عقیدہ ہے کل قیامت کے دن جب زہرا کا بابا آئے گا, اللہ پاک نبی کے ہر قدم پر ہزاروں امتیوں کی بخشش کا اعلان فرمائے گا. 10 ربیع الاول یہ ہو گیا, 8 بھی سمجھ گئے. اب 12 کی طرف آ جائیں. جمہور کے نزدیک میرے اور آپ کے نبی کی ولادت باسعادت پیر کے دن صبح 4:20 یا 21 پہ میرے اور آپ کے نبی مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے. اب ذرا قرآن کی طرف چلے جائیں. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, میں رب قسم نہیں اٹھاتا. اے اللہ پکی بات ہے, فرمائے پکی بات ہے, میں قسم نہیں اٹھاتا. تم نے بھی قسم نہیں اٹھانی, لیکن اے اللہ تو نے مکہ کی قسم تو اٹھائی ہے. فرمائے اس لیے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, میرے نبی کی پاؤں کے تلووں کو اس مٹی نے بوسہ دیا. میں رب نے قسم اٹھایا. انگوٹھے چومنا تو بڑی دور کی بات. فرمایا مکہ کی زمین نے میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو بوسہ دیا, میں قسم اٹھاتا ہوں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر, مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والتین والزیتون, مجھے زیتون کے تیل کی قسم, زیتون کے درخت کی قسم. اے اللہ کیوں؟ اور بھی تو درخت ہیں. فرمایا ان تیلوں نے مصطفیٰ کی واللیل کی زلفوں کو چھوا ہے. زلف مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہوئی ہے, میں رب ان کی بھی قسمیں اٹھاتا ہوں. پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. فرمایا کیا تم پریشان بیٹھے ہو کہ رب آمنہ کے لال کی قسمیں اٹھاتا ہے؟ ارے پیغمبر کی شان تو درکنار کی بات رہی. میرے نبی کے صحابہ جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, گھوڑا جب ٹاپ اور سم اڑاتا ہے اس کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے, میں رب کو اس چنگاری کی بھی قسم ہے. تو آج کی ہماری گفتگو جشن عید میلاد النبی اور بالخصوص جس رات میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے اس رات کون کون سے معجزات ہوئے, آج اس پر گفتگو ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حق اور سچ بیان کرنے کی, آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کہتے ہیں میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے. جی ثابت ہے. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو میلاد آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا معنی میلاد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جھنڈیاں ہوں گی, لائٹیں ہوں گی, چراغا ہوگا, جشن ہوگا, جلوس ہوگا. نہیں, میلاد عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی بنتا ہے ولادت کا ذکر کرنا. لو ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیہ. قرآن پہ غور کر لیجئے گا, مومن ہو مسلمان ہو ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا. سلام علیہ, مجھ پہ سلام ہو. کیوں سلام ہو؟ فرمایا یوم ولدت, جس دن میری ولادت ہوئی, جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام ہو. پھر فرمایا کیا وَيَوْمَ أَمُوتُ, جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی سلام. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, اور جس دن مرنے کے بعد دوبارہ رب کے ہاں اٹھایا جاؤں گا اس دن کو بھی میرا. نبی 3 سلام بھیج رہا ہے, اپنی ولادت پہ سلام, اپنی موت پہ سلام, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ سلام. اب فرق کر لیجئے گا اس نبی میں اور ہمارے نبی میں. مولا علی شیر خدا فرماتے نبی کے ساتھ میں صحرا میں تھا, اچانک آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں نے آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, آسمانوں پہ دیکھا,
دیکھا، اور دیکھا کس سے؟ آپ کی میری نظر سے نہیں، ولایت کی نگاہ سے ہر طرف دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا آقا کیا وجہ ہے؟ نظر کوئی نہیں آتا لیکن صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ولادت سے 70,000 سال پہلے، 70,000 سال پہلے، 70,000 سال پہلے ایک پتھر نے سنا تھا آمنہ کا لال پیدا ہوگا اور ایک دن یہاں سے گزرے گا، یہاں سے گزرے گا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ پتھر میں محمد کی ذات پہ صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیج رہا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب کا قرآن کہتا ہے مجھ پر سلام، مجھ پر سلام۔ جو اپنے آپ پر سلام بھیجے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جس پہ دنیا سلام بھیجے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگلی بات، میں غیروں کی کتابوں کا حوالہ دے دوں، تبلیغی نصاب کے اندر بھی ہے، کتاب الحج کے اندر مولانا سہارنپوری لکھتے ہیں، بات عجیب و غریب ہے اس لیے میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دے دیا۔ شیخ احمد رفاعی ایک دیوانہ گزرا ہے، وہ دیوانہ نبی سے اتنا پیار کرتا تھا، جب بھی سنتا تھا کوئی بندہ مکہ مدینے جا رہے فوراً اس کے گھر میں جاتا، نہ گھڑی کی فرمائش ہے، نہ اجوا کھجوروں کی فرمائش ہے، نہ زمزم کی فرمائش ہے، کوئی فرمائش نہیں، ایک ہی فرمائش ہوتی تھی، بیٹا جب بھی روضہ رسول پہ جانا کہنا کہ شیخ احمد رفاعی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کبھی نعت لکھ دی، کبھی صلاۃ السلام لکھ دیا، اور بے شمار سلام۔ جب آپ کا رشتہ دار، بلکہ اللہ تو آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ، بولو بھئی لے کے جائے گا، کہ آپ نہ بھی گئے کوئی رشتہ دار جا رہا ہو تو یہ سلام بھیجنا، گھڑی مل جائے گی آپ کو، کھجوریں مل جائیں گی، آمنہ کا لال مقدر سے مل رہا ہے۔ تو فرمایا جا کے میرا نبی کو سلام دے دینا۔ کئی سلام بھیجتا رہا۔ عقیدہ جو تھا کہ سلام پہنچتے بھی ہیں، سلام پہنچائے بھی جاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک دن اللہ نے کرم کر دیا، خود چلے گئے، مکہ گئے، مکہ سے مدینہ آئے، غوث پاک موجود تھے 70,000 کا مجمع تھا، حضور غوث اعظم موجود ہیں، 70,000 کا اجتماع ہے۔ 2 کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوں، کتابیں بھی موجود ہیں، ذمہ دار ہوں قیامت تک، جب تک زندہ ہوں تب تک تو ذمہ دار ہوں۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدتوں سے آپ کو سلام بھیجے ہیں، امید ہے وہ سلام پہنچے بھی ہوں گے، آپ نے جواب دیے ہوں گے۔ آقا آج زبان سے سلام نہیں کروں گا جب تک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جواب نہیں ملے گا، آپ کی چوکھٹ سے جانے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں ہمیں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، یہ بات کہنی تھی۔ گنبد خضرا سے میرے نبی کا ہاتھ باہر آیا، میرے نبی نے سلام بھی کیا اور سلام کا جواب بھی عطا فرمایا۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ اب سنیے گا قرآن میں آیت سورہ مریم پارہ نمبر 22، اگر میں مغالطہ نہیں کر رہا، لیکن سورہ مریم آیت نمبر اس کی 22 ہے۔ تفسیر اٹھا لیں، آپ کے گھر میں تفسیر پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو برکت کے لیے تفسیر رکھیں اور صبح صبح اس کی تلاوت بھی کیا کریں۔ اور بہترین تفسیر روح البیان بھی ہے اور روح المعانی بھی ہے، جو آپ کی توفیق کو ضرور اپنے گھر میں رکھیں۔ انگلش کی کتابیں موجود ہیں، میتھ کی کتابیں موجود ہیں، سائنس کی موجود ہے، قرآن اور تفسیر آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ اسی کی تفسیر میں کہتے ہیں میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہے، میں کہ کھولو اپنی تفسیریں لے آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ میں ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے عورت کا جب آخری مرحلہ ہوتا ہے، 9واں مہینہ ہوتا ہے، وہ ایک مشکل میں ہوتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نازک مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ کہتی ہے مجھے شدید پیاس لگی، شدید پیاس لگی، لوگوں
سے میں الگ تھی، دنیا کو کیا بتاتی، بچہ پیٹ میں کیسے آیا وہ بھی بغیر باپ کے، لوگوں سے الگ تھی، ایک جنگل میں تھی، باپ تھا نہیں پانی پلاتا، اتنے میں ایک فرشتہ آ گیا، غور کیجئے گا، فرمائے بی بی مریم آپ فکر نہ کریں، آپ کے پیٹ میں نبی ہے، آپ آگے چلیں، آگے جائیں گی، پانی کا ارادہ کریں گی، رب آپ کے لیے پانی کی نہر کو جاری فرما دے گا۔ نبی کا میلاد ہو رہا ہے، نبی کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، ایک نہر جاری ہوئی، دودھ سے زیادہ پانی اس کا سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور برف کے اولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جھکتی ہیں، پانی پیتی ہیں، پانی پینے کے بعد انسانی طبیعت کے مطابق بھوک لگتی ہے، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، 9واں مہینہ ہے، پریکٹیکل کر کے دیکھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا مریم اس کھجور کے تنے کے نیچے جاؤ، وہ کھجور کا تنا تمام مفسرین لکھتے ہیں بے سبز تھا، بے آباد تھا، کھجور بھی نہیں تھی، فرمایا آپ نے جا کے اس کو حرکت دینی، حرکت دینی، حرکت دینی ہے۔ ایک بڑے درخت کو جوان آدمی نہیں ہلا سکتا، پھلدار درخت دیکھنے کے لیے بندے میں دم ہونا چاہیے، جان ہونی چاہیے، عورت بچہ پیٹ میں ہو، اور وہ بھی کھجور کا درخت جو بسل صنوبر کے ہوتا ہے، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو حضرت مریم نے کہا اے اللہ یہ کھجور کا درخت ہے، جسم میں اتنی جان نہیں اور پھل بھی نہیں، میں کیسے ہلاؤں تے پھل کیسے آئیں گے؟ آواز آئی مریم تیرے پیٹ میں عیسیٰ ہے، درخت کو حرکت دینا تیرا کام ہے، پھلوں کو برسانا رب العالمین کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تفسیر والے مرحبا 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 مرحبا، تفسیر والے لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئی، کھجور کو حرکت دی، وہاں سے کھجوریں گری، آپ نے کھجوروں کو تناول فرمایا۔ میں یہاں پہ حضرت آمنہ کا ذکر نہ کر دوں، آمنہ کا ذکر کروں تھوڑا آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا، اے جس نے ہاتھ اٹھائے تجھ پر بھی میرے ہاتھ و سلام ہو، سن لیجئے گا۔ اب فرق آپ نے کرنا ہے، میرا کام ہے بیان کرنا سیرت حلبیہ، اور بھی دیگر سیرت نگار والوں نے لکھا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب یہ نبی میرے پیٹ میں تھا، بنجر زمین پہ قدم رکھتی زمین آباد ہو جاتی، سوکھی زمین پہ قدم رکھی تو قبضے اندر سے سبزہ نکل آتا۔ آپ فرماتی میں کنویں کے قریب جاتی، غور کیجئے گا، میں کنویں کے قریب جاتی اور جھکنے کا ارادہ کرتی، آواز آتی آمنہ آپ نے جھکنا نہیں ہے، تیرے پیٹ میں وہ نبی ہے جو جھکنے نہیں پوری کائنات کو اپنے قدموں میں جھکانے آ گیا ہے۔ سمجھانا جو چاہتا ہوں جزاک اللہ، سمجھانا جو چاہتا ہوں، میری بات کو ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، میری بات تک پہنچیں گے، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہوگی، آنکھوں میں چمک ہوگی تو مجھے مزہ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا اے اللہ پیاس ہے، فرمایا نہر میں جاری کر دیتا ہوں، پانی تو نے پینا ہے، لیکن باری جب آمنہ کی آئی فرمایا آپ نے کنویں کے قریب نہیں جانا، جھکنا نہیں ہے، پانی خود چل کے آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اور میں کیوں نہ کہوں جو پانی پینے خود جائے اسے عیسیٰ کی ماں مریم کہتے ہیں، اور پانی جس کے پاس خود چل کے آئے اسے محمد کی والدہ آمنہ کہتے ہیں۔ پھر جس رات میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، رات اور دن آپس میں لڑ پڑے، رات کہتی ہے اللہ اس نبی کو رات میں پیدا فرما، دن کہتا ہے اے اللہ اس نبی کو دن میں پیدا فرما، دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، رات کہتی ہے میں افضل ہوں، دن کہتا ہے میں افضل ہوں، رات
کہتی ہے میرے اندر سکون ہے، دن کہتا ہے میرے اندر نور ہے، رات نے کہا کہ میرے پاس مغرب بھی ہے، میرے پاس عشاء بھی ہے، میرے پاس تہجد بھی ہے، دن نے کہا میرے پاس فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، پھر آخر دن غالب آیا۔ غالب کیسے آیا؟ اس نے کہا جو تیرے پاس 3 نمازیں ہیں، 2 فرض ہیں اور 1 نفل ہے، اور جو میرے پاس فجر اور ظہر ہے یہ تینوں کی تینوں فرض ہیں، لہٰذا میری تیرے اوپر غلبت حاصل ہو گئی۔ اللہ نبی کو دن میں پیدا کرے گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا رات اور دن آپس میں مت لڑو، کوئی عام نبی نہیں آنے والا، میں اس نبی کو صبح صادق کے وقت علم اعداد کے مطابق 4:20 یا 21 میں دنیا میں لاؤں گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، گھڑی نکال لیجئے گا، آپ کیلنڈر نکال لیجئے گا، آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، رات جا رہی ہوتی ہے اور نور آ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کو بتا دیا، فرمایا رات آپس میں مت لڑو، یہ نبی آئے گا، رات کو بھی اس نبی کا فیض ملے گا، دن کو بھی اس نبی کا فیض ملے گا۔ پھر اس کے بعد خالی رات اور دن کو نہیں ملا، کافروں کو بھی اس رات فیض ملا۔ کافروں کو تو مسلمان ہو کے لڑ رہا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیسا لکھا ہوا ہے، چھوڑ لکھے ہوئے کو، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، باتیں لکھنے پڑھنے کی کرتا ہے۔ تھوڑی دلیلیں ہم نے دی ہیں، سنیے، جس رات میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے کم سے کم 100 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور 100 کے گھر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، نبی نے بیٹیاں مانگی، یہ کیا وجہ ہوئی کہ 100 گھروں میں 100 بیٹے؟ وہ کہتے وجہ یہ تھی آمد مصطفیٰ سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی، زمانہ جاہلیت کے کافر اسے زندہ درگور کرتے، زندہ جلا دیتے، زندہ دفنا دیتے۔ کبھی بیٹیوں پہ ظلم نہ کرنا، بیٹیوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، یہ ان کا وتیرہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے بیٹیوں کا گھر برباد نہیں کرتے، آباد کرتے ہیں، بیٹیوں کا دوپٹہ نہیں اتارتے بلکہ ان کے سر پہ دوپٹہ لگا رکھتے ہیں۔ اب میرے نبی کی آمد ہوئی، اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا اس وقت جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، ماں کا کلیجہ اس وقت بھی تڑپتا تھا، ہائے میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، کیوں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، کیوں میری بیٹی کو زندہ دفنا دیا گیا؟ اور اللہ پاک نے فرمایا آج کی رات میرے نبی کی آمد کی رات ہے، کسی ماں کا دل نہ دھڑکے، کسی کا گھر نہ اجڑے، ہر ماں خوش ہو، ہر باپ خوش ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے ساری عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے اور دنیا کو بتا دیا آمد مصطفیٰ کا وقت ہے، زمین والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ دوبارہ لگا لگا لگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر۔ وہ اپنے باپ کا نعرہ تو نہیں، رسول اللہ کا لگا رہے، بولا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ ہاں پہلی دفعہ لگا بندہ ذرا پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہے علمی مسئلہ، علم والے میری طرف توجہ کریں گے، اب ان کو سمجھ آئے گا، ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا۔ کتاب کا نام ہے مواہب لدنیہ، لکھنے والے رائٹر کا نام ہے امام شہاب الدین، اللہ کی اس کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ سوال ہوا، آپ نے بھی کسی سے سوال کر کے دیکھ لینا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا شب بارات افضل ہے؟ پتہ تو ہے نا ان راتوں کا آپ کو، شب بارات 15ویں شعبان، لیلۃ القدر یہ رمضان میں جو 27ویں رات آتی ہے، وہ رات افضل ہے یا لیلۃ المیلاد جس رات میرے نبی آئے وہ افضل ہے؟
3 راتیں ہیں، سائل ایک ہے، جواب سن لیجئے گا، اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ لیلۃ القدر افضل ہے یا شب بارات افضل ہے یا شب میلاد؟ جس رات میرے نبی آئے 12 ربیع الاول کی رات وہ افضل ہے۔ پہلے میں آپ کو ان 2 راتوں کا بھی تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، ایسے ہاں میں ہاں نہیں بنانی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر، خدا کے فرشتے رب کے امر سے نازل ہوتے ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کو قدر پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو قدر اتنے کہتے ہیں، زمین پر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، خدا کی زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف لیلۃ القدر ہے۔ شب بارات کا بھی تھوڑا سا بتا دوں پھر آپ نے آنا ہے۔ شب بارات وہ رات ہے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں آتا ہے، پوری رات کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، جنت مانگنے والا، جو بندہ مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لو بھئی 2 راتیں آپ کے سامنے رکھ دی، شب بارات بھی رکھ دی ہے، اب شب لیلۃ القدر بھی رکھ دی ہے، شب میلاد بھی رکھ دی ہے۔ امام شہاب الدین نے کہا میرے علم کے مطابق لیلۃ المیلاد ساری راتوں سے افضل ہے۔ اس سے کہا یار اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، دلیل؟ بہرحال انہوں نے 3 دلیلیں دی ہیں، وہ 3 دلیلیں سن لیجئے، سنے گا۔ وہ کہتے ہیں ان لیلۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بظہورہا ولیلۃ القدر موتۃ لہ، فرمایا غور کیجئے گا، فرمایا لیلۃ المیلاد پہلے ہے تو لیلۃ القدر بعد میں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر میرا نبی دنیا میں نہ آتا، نہ قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ لیلۃ القدر ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ عید الفطر ملتی۔ چھوڑ میں تجھے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، لکھنے والا بخاری اور مسلم کا دادا استاد ہے۔ وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی نے جب آنکھ کھولی، آسمان پہ نور کو دیکھا اور نور محمد کو دیکھ کے کہا اے اللہ یہ نور کس کا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لم لولا خلقت الجن والانس والشجر والقمر ولولاک ایاک یا آدم، فرمایا اگر اس نبی کو پیدا نہ کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ میں مشرق کو پیدا کرتا، نہ میں مغرب کو پیدا کرتا، نہ میں لوح کو پیدا کرتا، نہ میں عرش کو پیدا کرتا، نہ میں کرسی کو پیدا کرتا، نہ میں قلم کو پیدا کرتا، نہ میں فرشتوں کو بناتا، نہ نبیوں کو بناتا، نہ میں رسولوں کو بناتا، نہ میں انسانوں کو بناتا، اور میں رب کو رب ہونے کی قسم ہے اگر یہ محمد نہ ہوتا میں آدم تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ تھوڑا ٹائم دے، ٹائم تھوڑا اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سنیے گا، فرمایا لیلۃ المیلاد نہ ہوتی تو لیلۃ القدر یہ پہلے ہے۔ اس نے کہا دوسری دلیل دے، اب دوسری دلیل سنے گا۔ خدا جانتا ہے مزے کو مزہ نہ آیا پھر کہنا، خون کا ایک ایک قطرہ جھوم اٹھے گا۔ فرمایا سن، آؤ بدلہ لینے والے، مقابلہ کرنے والے سنو۔ فرمایا ان لیلۃ القدر بنزول الملائکہ ولیلۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بظہورہا، لیلۃ القدر میں فرشتوں کی آمد ہوئی اور لیلۃ المیلاد میں محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ ہولے پڑیا تاں
نہیں سمجھ آیا نا؟ میں سمجھاتا ہوں تجھے، پہلے فرشتوں کا مقام تے نبی کا بتاتا ہوں، ساروں کا نہیں۔ میں فرشتوں کا ختیم، بیت المعمور کا ختیم، جس کا نام جبریل ہے، روح الامین ہے، اس کا اور نبی کے ساتھ جوڑ بنتا نہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ بدر میں جبریل آئے، جنگ ہوئی، جیت کے گئے، میرے نبی نے شکرانے کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، آسمانوں پر گئے، آواز من دق الباب، دروازے پر دستک دینے والا کون؟ فرمایا آنا جبریل، میں جبریل ہوں، صدیوں سے آ جا رہا ہوں۔ فرمایا دروازے نہیں کھولیں گے، کیوں؟ فرمایا رب نے کہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ جنگ جیت کے آیا ہوں اللہ، نبی کو جتوا کے آیا ہوں، صحابہ کو جتوا کے آیا ہوں، حکم کے مطابق چلا ہوں، دروازے کیوں نہیں کھلیں گے؟ فرمایا باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، میرے نبی سے اجازت کیوں نہیں لے کے آیا؟ کہتے ہیں استاد ہے میرے نبی کا۔ میں کہا واہ، وکھرا استاد ہے جڑا شاگردہ کو اجازت پہ منگے۔ جبریل امین زمین پہ آئے، میرے نبی دیکھ کے مسکرا پڑے دوران نماز۔ نہیں سمجھ آیا یار؟ بھائی نہیں سمجھ آیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے نبی مسکرا پڑے، باتیں کہاں پہ ہوئی تھی؟ پڑھ، میرے نبی نماز رہے ہیں تے جبریل آیا پریشان کہ کنڈی نہیں کھل رہی، میرے نبی مسکرا پڑے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا جبریل اپنی طاقت دیکھ لی، میری طاقت دیکھ لی، اور دوسری روایت کے مطابق جبریل نے 10 بدس ہو کے قدم مصطفیٰ کی بوسی کرتے ہوئے عرض کی، آقا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتا اور جاتا رہا، دروازہ بند نہیں ہوا، آج کیوں دروازہ بند ہوا؟ فرمایا سنو، وہ نبی اور تھے، یہ نبی اور ہے، اس کی شان اور ہے، ان کی شان اور ہے۔ دروازے کھل گئے۔ فرمایا لیلۃ القدر مناتا ہے، مسجدوں میں بتیاں بھی لگاتا ہے، حافظ قرآن کی خدمت بھی کرتا ہے، لڈو بھی بناتا ہے، سمجھے؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ لیلۃ القدر، اتقاء بھی بیٹھتا ہے۔ فرمایا سن، لیلۃ القدر میں فرشتے آئے اور لیلۃ المیلاد میں فرشتوں کا امام نبی آیا۔ تیسری دلیل دی، قلم توڑ دیا، قلم توڑ دیا۔ اہل علم توجہ کیجئے گا کیا فرمایا؟ تیسری دلیل فرمایا سنو، ان لیلۃ القدر تشرفت علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وان لیلۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشرفت علی امت محمد علی سائر المعجزات۔ فرمایا غور کیجئے گا، لیلۃ القدر نازل ہوئی ہے امت کے لیے، تیرے میرے لیے۔ تو اور میں مسجد میں آئے، تیرا فائدہ میرا فائدہ، اور صرف مسلمانوں کا، تیرے میرے لیے۔ اس رات جو ملی ہے، اس رات میں تیرا فائدہ میرا فائدہ۔ فرمایا جس رات میرے نبی آئے، تیرا میرا نہیں، کل جہاں کا فائدہ ہوگا۔ تو اب بتاؤ کون سی رات افضل ہے؟ لیلۃ المیلاد افضل ہے۔ پھر آخری دلیل اس پہ دے دو، بات ختم کرتے ہیں، سنیے گا۔ 7 بندے ایسے ہیں جن کی توبہ نہ شب قدر کو ہے نہ شب بارات کو ہے۔ اگر مسجد میں اس طرح کا بندہ بیٹھا ہے، ابھی بھی اللہ کی دربار میں سر بسجود ہو جائے، صدقے دل سے توبہ کرے، انشاءاللہ رب کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ فرمایا جوا کھیلنے والا، جوا کھلوانے والا، جوا کھیلنے والا، جوا کھلانے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، یتیموں کا مال کھانے اور کھلانے والا، فرمایا جادو کرنے تے جادو کرانے والا، مال حلال حرام کی تمیز رکھنے نہ والا، شراب پینے اور پلانے والا، والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا۔ میں نے کہا جے شب بارات کو مانگے، فرمایا نہیں، توبہ نہیں ملنی۔ میں نے کہا لیلۃ القدر، فرمایا نہیں ملنی۔ میں نے کہا پھر کوئی ایک رات تو ہوگی جس میں توبہ قبول ہوگی۔ آواز آئی، فرمایا ہاں، جس رات آمنہ کا لال آیا، اگر یہ 7 بندے توبہ کرے، رب گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں نے پیٹ سے آ جنم دیا۔ ابھی بھی کہتے ہیں زندہ باد، زندہ باد۔ ایک ہی بات، ایک اور لگا دو، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔
میرے پاس مواد بہت ہے، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے، چلے میں درمیان والا حصہ چھوڑ کے نا آخر میں آ جاتا ہوں۔ میلاد کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا نبی کی آمد کا ذکر نہ کرو، مزہ نہیں آئے گا، سمجھئے۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، سمجھئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میرے پیٹ میں نبی آئے، آمد مصطفیٰ کا وقت ہوا، یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں، پچھلا مضمون میں نے آپ کی خاطر چھوڑ دیا، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، سمجھئے۔ فرمایا میں نے 4 عورتوں کو دیکھا، دائیں اور بائیں، اغل اور بغل میں۔ میں نے پوچھا من انتی، آپ کون ہو؟ فرمایا آنا ام البشر، میں تمام بشروں کی ماں ہوں، میرا نام حوا ہے، امرات آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ میں نے کہا بی بی آپ یہاں کیوں آئی؟ فرمایا میرے خاوند آدم کی توبہ اس نبی کے صدقے قبول ہوئی، ارے میں نہیں آؤں گی تو اور کون آئے گا؟ غور کیجئے گا اگلے لفظ سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا ایک اور عورت کھڑی ہوئی ہے، میں نے کہا من انتی، آپ کون ہو؟ فرمایا امرات فرعون، میں فرعون کی بیوی ہوں۔ میں نے تیسری عورت کو دیکھا، میں نے کہا من انتی، آپ کون ہو؟ اس نے کہا امرات ابراہیم وانا سارا، میرا نام سارا ہے، ابراہیم کی بیوی ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کرنے آئی ہو؟ فرمایا ابراہیم نے کعبہ بنا کے دعا مانگی تھی، اے اللہ ایک رسول بھیج، ایک نبی بھیج جو کعبے کو سنبھالے، صدیوں سال بعد میرے خامد کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے، اور میں نہیں آؤں گی تو اور کون آئے گا؟ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا، بس جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ٹائم یہ سنیے گا، آپ فرماتے چوتھی عورت، مزہ نہ آیا پھر کہنا مان انتی، آپ کون ہو؟ فرمایا آنا ابن عیسیٰ، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کرنے آئی ہو؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منبر پہ خطاب میں کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ ایک بڑھیا نے پوچھا جس نبی کا اتنا ذکر کر رہے ہو ابھی آیا نہیں ہے، آپ افضل ہو یا وہ افضل ہو؟ آپ مسکرا پڑے، فرمایا میرا جوڑ نبی کے ساتھ جوڑنے والی، اگر وہ نبی مجھے زندگی میں مل گیا، اس نبی کے نالین کا تسمہ کھول لیا، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ اگلے لفظ سنیے گا، اب جب ولادت کا وقت ہے، میں نے اب ٹیسٹر لگا کے نا تمہارا عقیدہ بھی چیک کرنا ہے۔ آنے والا جبریل آیا اور کہتا ہے اظہر یا رسول اللہ، زمین پہ آئیں، کون؟ یا رسول اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا رحمت للعالمین، تیرا ایمان یہاں پہ چیک ہوگا، سنیے گا، اظہر یا خاتم النبیین۔ جی سنیے اگلے لفظ، نعرے نہیں، ٹائم تھوڑا ہے، سنیے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، لفظ سنیے گا، نہ سمجھ آئے بیویوں سے الگ کمرے میں پوچھ لیجئے گا، یہ مسئلہ وہ آپ کو بتاتی ہیں۔ خارجہ منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نہیں سمجھ ہے، سنیے۔ گلاس میں دودھ ڈالو گے دودھ نکلے گا، پانی ڈالو گے پانی نکلے گا، چائے ڈالو گے چائے نکلے گی، جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، جو ڈالو گے وہی نکلے گا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا میرے پیٹ سے بیٹا نکلا، بشر نکلا، فرمایا دنیا والوں ہے محمد نور تو پیٹ سے نور ہی نکلنا تھا۔ پھر اگلے سملے فرمایا کتنا نکلا؟ فرمایا اضاءت لی قصور الشام، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اہل عرب میں یہ رواج تھا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا خامد اسے شام میں لے جاتا، شام کے محلات کی زیارت کرواتا۔ ہمارے ہاں دنیا دار مری لے جاتے ہیں خوشی میں، بیٹے کی خوشی میں، دیندار ہوں داتا دربار امام بری سرکار گولڈا شریف لے کے جاتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہیں بیٹا پیدا ہوا میں رو پڑی، آج اس کا باپ عبداللہ ہوتا مجھے شام کی طرف لے جاتا۔ آواز آئی آمنہ وہ اور بچے ہیں
جب پیدا ہوتے ہیں خامد لے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، پر میں آپ یہاں کے بیٹھ کر نگاہ اٹھائیں، میں رب آپ کو شام کے محلات دکھا دوں گا۔ اگلے جملے سنیے گا، مزہ آ جائے گا، یہ آخری میرے جملے سنیے گا۔ فرماتے جب نبی کی ولادت ہوئی، میلاد ہوئی، میرے نبی پیدا ہوئے، رائی تو میں نے دیکھا مکہولاً مدخولاً مسروراً مطیباً تائباً ساجداً للہ۔ عربی آتی ہوتی نا کہ آپ لوگوں نے وہ سبحان اللہ کہنی تھی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ سنی بیٹھ کے نبی کا میلاد کا ذکر کرے۔ سنیے گا، فرمایا رأیت مکحولا مدخولا مسرورا مطیبا طائبا ساجدا للہ، میں نے نبی کو دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، میں نے مصطفیٰ کے بال کو دیکھا بالوں کے اوپر تیل لگا ہوا تھا، میں نے مصطفیٰ کریم کو غسل دینے کا ارادہ کیا، آواز آئی آمنہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کو پاک کرنے والا محمد آ گیا ہے۔ نہیں پہلوان ایک منٹ صبر سنیے گا بھائی، اگلے جملے سن، تیرے کلیجے پہ ٹھنڈ پڑے گی کہ انشاءاللہ تو مجھے دعا دے گا تو دعا دینے پہ مجبور ہو جائے گا، میں بھول جاؤں تجھے یہ جمعہ نہیں بھولے گا۔ فرمایا میں نے نبی کو دیکھا ساجدن للہ، نبی نے سجدہ کیا۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ایک دو بندے نہیں بول رہے، میں چلو ان کی طرح مخاطب ہو جاتا ہوں۔ آپ کے ہاں بھی ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن تک ماں غسل نہیں کر سکتی، بچہ ناپاک ہوتا ہے، بچے کو غسل دیا جاتا ہے، جس بستر پہ ولادت ہوتی ہے اس بستر کو بھی دھویا جاتا ہے، بعض دفعہ کمرے کو بھی دھویا جاتا ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، سمجھ آئی ہے؟ میرے نبی فرماتے میں پیدا ہوا، جہاں پیدا ہوا وہاں پہ میں نے سجدہ کیا۔ اور سنیے گا سجدے کے لیے شرائط سنیے گا، ہر بندہ نہیں، سجدے میں 7 ہڈیوں کا لگنا ضروری ہے، سجدے میں جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدے میں کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدے میں انسان کے اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدے کی تسبیحات کا آنا ضروری ہے، اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ میرے نبی نے پیدا ہوتے ساتھ ہی حضرت اماں آمنہ کے بستر پہ سجدہ کر کے دنیا کو بتا دیا، اور اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میری انگوٹھی بھی اڑ کے اس کی طرف چلی گئی ہے، دے دو بھائی اس کو، دے دو، اے میلاد کے صدقے یہ بھی تیری ہوگی، دے دو بھائی اس کو، دے دو، اس کی گود میں گریہ لے لے بھائی، اے میلاد کے صدقے یہ بھی اس کی ہوگی۔ آخری بات کروں یا ختم کر دوں؟ بس 1 منٹ ہے، ختم کر دیتے ہیں، بلکہ 2 منٹ دو یار۔ سمجھیں نبی کی شان بیان کرنا، نبی خوش ہوتے تھے، دشمنوں کو ذلیل کرنا اس سے بھی خوش، نبی کے دشمن سمجھیں ہر سال ہم سے اختلاف، ایک جھنڈے آپ لگاتے ہو کہاں پہ لکھا ہے؟ میں کہ سن، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے نبی کا میلاد ہوا، رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، وعلام فی المشرق وعلام فی المغرب وعلام فی زار کعبہ، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت میں، کیونکہ عرب کا قانون تھا جس بادشاہ کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہاں تک جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے، جہاں تک جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں تک جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی ولادت ہوئی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبہ میں، دنیا کو بتا دیا مشرق میں بھی حکومت محمد کی ہوگی، مغرب میں بھی حکومت محمد کی ہوگی۔ اے تو کعبے کی رٹ لگانے والا، کعبے جاؤ، فرمایا کعبے میں بھی جاؤ گے حکومت محمد کی ہوگی۔ کس نے دیکھے 3 جھنڈے؟ جواب دے دو نا یار، چندہ تھوڑی مانگا ہے، کس نے دیکھے جھنڈے؟ کس نے؟ حضرت آمنہ نے۔ پکی بات ہے، نبیہ تو نہیں ہے، میرے نبی کی ماں ہے، مصطفیٰ کی آمد ہوئی، آمد مصطفیٰ کے بعد ولایت کی نگاہ مشرق کو بھی دیکھ رہی ہے، مغرب کو بھی دیکھ رہی ہے، 2 لاکھ روپیہ دے کے تو
اور میں جاتے ہیں کعبہ دیکھنے، فرمایا پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہ نبی آ گیا، نگاہ اٹھاؤ مدینہ بھی دیکھ لو گے، کعبہ بھی دیکھ لو گے۔ بس وہ آخری بات، رنا ابلیس اربع رنات، ابلیس 4 مرتبہ چیخ کے رویا۔ کیسے رویا؟ یار کوئی دوستی ہے تو نہ بولے، جس کی نہیں ہے وہ بولے بھائی۔ چیخ کے رویا۔ کب رویا؟ فرمایا ہینا لوئینا، جب اس کو لانتی کر دیا تب لویا، ہینا احبتا، جب خدا نے پٹک کے زمین پہ مارا، پٹک کے مارا رویا۔ فرمایا ہینا انزلت سورۃ الفاتحہ، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان میں کہتے ہیں فاتحہ پڑھیے کھانے پہ، ہم نہیں کھاتے، شرک حرام ہے۔ میں کہ جی تو بھی نہ کھا، تیرے ابے بھی نہیں کھاتا۔ وہ رویا تھا، تو بھی رو رہا ہے۔ اوے فاتحہ قرآن نہیں ہے، جس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نور والا ہے۔ میرے دادا کہتے تھے 11ویں سنیا دی، 12ویں سنیا، تیجا 40واں سنیا دا انہاں دا سنے گا۔ ہینا لوئینا، جب شیطان کو لانتی در گیا تب رویا، وہینا اوبدا، پٹک کے خدا نے مارا تب رویا، وہینا انزل سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ نازل تب بھی رویا، ہینا ولد رسول اللہ، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو شیطان نثار تیری چہل پہل پہ لاکھوں عید ربیع الاول، سوائے ان کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ دعا